نماز جتنی لمبی پڑھی جائے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا ایک نماز کا صرف ثواب ملتا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز تقریباً 3.5 کروڑ نمازوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہماری توجہ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان شریف کی بہترین برکتیں اور بہاروں کا سیزن خوب لوٹنے والے بنے۔ فرمایا ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ ہر گناہ سے پرہیز کر لیا کرتا ہوں، یہاں تک کہ گناہ کے موقع سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا کرتا۔ کیوں؟ دل میں ڈر آ گیا۔ بیٹھا ہے، افسر ہے، ٹھیک ٹھاک اچھی تنخواہ لیتا ہے، لیکن رشوت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ اگر اس کے دل میں ڈر ہوگا، لازمی کہے گا نا، مجھے حق حلال کی روزی اللہ دیتا ہے، میں نے یہ رشوت کے پیسے نہیں لینے، ارے سود کی کمائی میں نے نہیں لینی، غلط طریقے سے ملا ہوا پیسہ میں نے لینا ہی نہیں، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا اور روزے نے اس کو حرام سے بچنے کی پرہیز کا سبق روزے میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر درس میں شوق سے شریک ہوتا تھا۔ ایک دو دن دیکھا، نظر نہیں آیا، پوچھا بھائی کدھر گیا؟ کہنے والوں نے کہا حضرت وہ جس راستے سے آتا تھا ایک عورت تھی، وہ دروازے میں کھڑے ہو کر اس کو بلاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے والے کہنے لگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، روزانہ کی دعوت دینے والی عورت اس کو دعوت دیتے دیتے آخر اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ امیر المومنین اس کے گھر میں چلا گیا، بات بات میں جب اس عورت نے اپنا بناؤ سنگار سارا ظاہر کیا، اس کو گناہ کی دعوت دینے لگی ہے، اللہ کا ڈر اتنا زیادہ غالب آیا، چیخ ماری ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے جان دے دی ہے۔ ارے روزہ فرض کیا گیا تاکہ انسان کے اندر تقوی طہارت کی زندگی آ جائے، تاکہ تقوی طہارت پر جینا مرنا اس کو آ جائے، تاکہ اللہ کا ڈر دل میں آ جائے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، ہر گناہ سے بندہ پرہیز کر لیا کرتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، ہر گناہ سے انسان دور ہٹ جایا کرتا ہے۔ امیر المومنین کہنے لگی پھر کیا بنے؟ امیر المومنین ان کا جنازہ پڑھایا گیا، فلاں صحابی کی قدموں میں دفن کیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر تشریف لے آئے، فاتحہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ارے جو اللہ کے سامنے ڈرنے پر گناہ چھوڑ دیا کرتا ہے، پروردگار عالم دو جنتوں کا اس کو مالک بنا دیا کرتا ہے۔ تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ابن کثیر کے اندر بھی لکھا ہے، بہت ساری تفاسیر کے اندر بھی لکھا ہے۔ قبر میں سے آواز آنے لگی امیر المومنین خوشخبری سن لو، مجھے بھی اللہ نے دو جنتوں کا مالک بنا دیا۔ علی روزہ فرض کیا گیا تاکہ بندہ پرہیزگاری کی زندگی پر آ جائے، ارے گناہ چھوڑنے پر آ جائے، گناہ سے منہ موڑنے پر آ جائے، اپنے اللہ سے لو لگانے پر آ جائے، ہمیشہ کی زندگی اللہ کے احکامات نبی کی فرمان پر گزارنے والا بن جائے۔
اور جب اللہ کا ڈر دل کے اندر آتا ہے اور جب انسان اللہ کا سارا ہی ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہوں۔ ارے فقیری میں نام پیدا کر، سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ جنگل گئے کہ اللہ والے اکثر جنگلوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جتنی بڑی عبادت کرو اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ جنگل میں پیاس لگی، ایک چرواہے کو دیکھا، کہا بھائی پانی ہے پلا دو یا دودھ ہے؟ چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، ان کو یقین تھا اس کے بعد پانی ہوگا یا دودھ ہوگا۔ اس نے کہا دونوں انتظام ہے، پانی بھی ہے دودھ بھی ہے، آپ کیا پینا چاہتے ہو؟ کہا پانی پلا دو۔ کہنے لگے، اس چرواہے نے بسم اللہ پڑھی، سامنے پتھر تھا، لاٹھی ماری، پانی کا چشمہ اسی ٹائم پھوٹ گیا، شروع ہو گیا۔ کہا پی لو۔ فرمانے لگے میں نے لب بھر بھر کر جب پانی پیا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کی ولی ہے، ساری بخارا سمرقند کی سلطنت اللہ کے نام پر وقف کی ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام کے ملنگ بنے ہیں، فقیر بنے ہیں، ساری زندگی اللہ کے نام کی چوکیداری تابعداری میں گزار دی ہے۔ سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بڑے متعجب ہو کر کہنے لگے، وہ چرواہے یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ کہنے لگا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ساری جہان کی چیزیں اس کی کر دیا کرتا ہے۔ آج ہم نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، انسان سوچے نا اگر اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ساری چیزیں اس کے تابع کر دیا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی گزرے۔ پچھلے ختم نبوت کے رسالے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری تاریخ آئی ہے۔ مدائن میں ایک مہمان آ گیا، مہمان کو لیا شہر سے باہر چلے گئے جنگل میں۔ وہ مہمان کہنے لگا ہم نے دیکھا جنگل میں بڑے خوبصورت ہرن چل رہے ہیں، ارے بڑے موٹے موٹے رنگ برنگے پرندے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی ایک موٹا سا تکڑا سا ہرن میرے پاس آ جائے اور ایک خوبصورت موٹا سا پرندہ میرے پاس آ جائے، میرے پاس مہمان ہے تاکہ میں اس کا اکرام کر سکوں۔ اور مہمان کہنے لگا میں حیران رہ گیا سلمان فارسی پر، یہ جنگل میں پرندوں سے مخاطب ہے، اتنے میں دیکھا ایک موٹا تکڑا ہرن آیا سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ایک تکڑا سا مرغا بھی آیا جنگلی، وہ بھی سامنے آ گیا، دونوں کو پکڑ لیا، ذبح کر کے مہمان کا اکرام کیا۔ مہمان کہنے لگا سلمان فارسی سے اللہ والے یہ ساری چیزیں آپ کے تابع کیسے ہو گئیں؟ فرمانے لگے ہم نے ساری زندگی اللہ رسول کی تابع داری کی ہے، اب سارے جہان کی چیزیں اللہ نے ہمارے تابع کر دی۔ ہاں جی ہم بھی تو کوشش کریں، اللہ نے رمضان کا روزہ دیا، اس روزے کا حق ادا کرنے والے بنے۔ ہمارا وہی روزہ عوامی روزہ ہے، روزہ رکھ لیا بس ختم۔ ارے ماں باپ کی نافرمانی پھر بھی دل میں، قطع رحمی رشتہ داروں سے لا تعلقی پھر بھی دل میں، کینہ دل کے اندر، بغض پھر بھی دل میں رکھا ہوا۔
انسان سوچے تو صحیح، ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ حالانکہ روزہ ہونا چاہیے عارفین والا، روزہ رکھا ہے تو زبان کا روزہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، ہاتھ کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو، جسم کے ایک ایک رومے کا روزہ ہونا چاہیے، تب جا کر یہ روزہ آپ کو ساری برکات اپنی دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ساری دنیا اس کے لیے مسخر کر دیتا، تابع کر دیتا۔ صحابہ کرام فرمانے لگے ہم نے سفر کیا جہاد کے لیے، کہاں کا؟ افریقہ کا۔ افریقہ کی جنگل کے اندر صحابہ کرام نے کہا پڑاؤ ڈالنا ہے، یہاں اسلامی چھاؤنی بنانی ہے۔ سارے صحابہ کرام بیٹھے، مشورہ ہو رہا ہے۔ صحابہ تو بہت جہاں دیدہ تھے، بڑے دور راستے۔ امیر لشکر سے کہہ دیا کہ امیر لشکر کہا ہاں، کہاں؟ جہاں پر درندے بہت ہیں اور یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے دشمن ہیں، یہاں پر ٹھہرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ رنگ برنگے شیر ہیں، چیتے ہیں، تیندوے ہیں، بھیڑیے ہیں، ارے سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر لشکر کہنے لگے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ امیر لشکر کھڑے ہو گئے، منہ پر یوں ہاتھ رکھا، خطبہ پڑھنے لگے اور اعلان کرنے لگے جنگل میں رہنے والے جتنے بھی درندے ہیں، ہم محمد کریم کے غلام اس وقت اس جنگل میں آ چکے ہیں، میں امیر لشکر ہونے کے ناطے سے تمہیں حکم کرتا ہوں اور جنگل کی درندوں صبح ہونے سے پہلے پہلے سارا جنگل خالی کر کے چلے جاؤ۔ تاریخ میں لکھا ہے ہر مادہ نے اپنے بچوں کو لیا، جنگل خالی کر دیا۔ ارے اپنوں کی نقش قدم پہ ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا طَالَ مِهِينَا۔ تاریخ میں لکھا ہے صبح کو جنگل سارا صاف پڑا ہے، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے اس کے اندر ارے جنگل کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کیڑا مکوڑا بھی نظر نہ آیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام صحابہ کرام ہیں۔ آج رمضان کا مہینہ ہم روزے کا احترام بھی کرنے والے بنے، روزے میں اپنی زبان کو لگام دینے والے بھی بنے، روزے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بھی بنے، روزے میں اپنے کانوں کی حفاظت کرنے والے بھی بنے، روزے میں اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنے والے بھی بنے، تب جا کر اس روزے کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی اللہ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب بات سمجھ لینا، آخر میں جو عبادت فرض ہے وہ ہر حال میں آپ نے کرنی ہے۔ ہاں بندہ مریض ہے اس کو چھوٹ دی گئی ہے، بندہ مسافر ہے اس کو بھی چھوٹ دی گئی ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے، لیکن جو بندہ عاقل بالغ مسلمان بالغ ہے اس پر نماز روزہ پابندی کے ساتھ فرض ہے ہر حال میں۔ یہ بہانہ نہیں ہوگا جی میں سحری میں نہیں جاگا، اگر تو سحری میں جاگتا کون سا پہاڑ کھا جاتا؟ ارے ایک ٹکڑا روٹی کا ہی کھانا تھا نا، آج بھوکے پیٹ روزہ رکھ، انشاءاللہ شام تک دن میں بھی تارے نظر آئیں گے، اگلے دن انشاءاللہ رات کو سحری میں 2 بجے اٹھ جائے گا، ہے نا؟ یہ کوئی حجر نہیں ہے،
او جی مجھے نزلہ زکام لگا ہوا ہے روزہ نہیں رکھا، او جی سر میں درد ہے روزہ نہیں رکھا، ارے میرے پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہے روزہ نہیں رکھا، بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ بہانے بہانے کر کے انسان روزہ ہاں جی توڑنے والا نہ بنے، بلکہ اپنے لیے بہانے کر کر کے روزہ رکھنے والا بنے۔ ابھی کل میں نے پرسوں فون کیا، گاؤں میں میرے خالو ہے، صالحین نام ہے، اسکول ماسٹر رہے، شوگر کی وجہ سے بیچاروں کی نظر بھی چلی گئی دونوں آنکھوں کی۔ خالہ بتا رہی تھی ان کی شوگر 511۔ سادے لوگ ہیں گاؤں دیہات کے۔ میں نے کہا مامو خالو جی کم از کم آپ تو انسولین لگاؤ نا۔ کہنے لگے سنا ہے انسولین آخری علاج ہے۔ تو میں نے کہا پھر قبر میں کراؤ گے؟ آخری علاج۔ ٹیکسی چلانے والا ہمارا بھائی پپو بیان پہ لے جائے، میں نے کہا بقائی اسپتال سے میں انسولین لاتا ہوں، میں لگاتا ہوں۔ کہتا استاد جی ہیرونچیوں کی طرح کون اپنے آپ کو ٹینگے لگاتا رہے ہر وقت، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہ آخری علاج ہے۔ اور اس بیچارے کو اللہ دنیا ہی سے لے گیا۔ ہاں جی اللہ ہمارے اس پپو بھائی کی بھی مغفرت کرے، بخشش کرے، ہمارے ساتھ سفر میں ہوتا تھا۔ عرض کر رہا ہوں آپ سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرے خالو نے بھی 3-4 دن روزے رکھے۔ اس دن فون کیا، پتا چلا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے خالہ سے بھی کہا، خالو سے بھی کہا، میں نے کہا اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، آپ کم از کم جب آپ کو شوگر اتنی ہائی ہے اور میدا جل رہا ہے، پانی طلب کرتا ہے، اور آپ جو ہے نا روزے رکھے جا رہے ہیں، تو یہ تو آپ کو بہت نقصان دے دے گا۔ میں عرض ہی کر رہا ہوں جو بندہ کام کرنا چاہے نا تو وہ 70-80 سال کے بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے تو اس کو جوانی میں بھی بہانے چاہیے کہ تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہے، آنکھیں ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کریمہ کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ روزوں کا دوام و استحکام و استمرار نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔